association with ہمارے مالی استحکام کا ثبوت اسٹیٹ لائف، زندگی کے سفر میں معاشی تحفظ کا احساس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں اشتاق بنا۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051280503۔ اچھا مشتاق صاحب، آج مجھے خواہ جو ہے پرووک کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، میں بہت زیادہ پریشان غصے میں بیٹھا ہوا ہوں، بالکل سمجھ لو کہ میں اس وقت ایک طوفانی لاوے کی مانند ہوں۔ تھوڑا سا مجھے تم نے یوں اسٹیر کیا تو میں پھٹ پڑوں گا۔ عرض یہ ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے حامد میر کے پروگرام میں ماشاءاللہ بہت بڑی گڈ گورننس چلانے والے شہباز شریف صاحب کے بہت ہی تکڑے بھاری مونچھوں والے وزیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب، وہ باقاعدہ ٹی وی اسکرین پر اعلان کر رہے تھے کہ اے میڈیا والو، اے علماء کرام، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ چہلم کے موقع پر دونوں پارٹیوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ایک کہہ رہی ہے کہ کچھ ہو جائے یہاں سے گزرنے نہیں دینا، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے جتنی مرضی جانیں چلی جائیں یہاں سے تو ہر صورت میں گزرنا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے پیارے وزیر قانون صاحب، آپ کو عوام جب ووٹ دے کر حکومت میں بٹھاتے ہیں، اور اگر آپ حکومت والوں نے بھی التجائیں کر کے ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہنا ہے کہ میری سمجھ میں، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، تو پھر میں بدنصیب کیا کروں، دیوار سے ٹکر ماروں؟ تو یہ تو حالات ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اس حکومت کے جو خود کو گڈ گورننس اور ایڈمنسٹریشن کی ایک زندہ علامت، تابناک علامت دیکھتی ہے، ان کی ہے۔ اور باقی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو صورت ہے، جو گمبھیر صورتحال ہے، جو سنجیدہ صورتحال ہے مشتاق صاحب، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی ماشاءاللہ ایک قومی اسمبلی ہوتی ہے جہاں پر میرے اور تمہارے اور ہم ان کے لیے عوام کے نمائندہ کہتے کہتے جو ہے عمر گزر گئی، زبان خشک ہو گئی۔ وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چودھری نثار علی خان کیا کر رہے ہیں، کبھی یہ بیان دے دیتے ہیں کہ وزیر دین کو کر دیں، کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو نادرا کر دیں، کبھی یہ کر دیں، وہ کر، چلے جی ہو گیا۔ جواباً انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا، ایک جماعت نے تماشا لگا رکھا۔ اوہ تماشا غیر پارلیمانی لفظ، ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں، ہم کسی کے اشارے پر ناچ کر جو ہے لوگوں کا رانجھا راضی نہیں رکھتے، معافی مانگے معافی مانگے معافی مانگے، ٹاں ٹاں ٹاں، ڈزن ڈزن، اور اس کے بعد بائیکاٹ بائیکاٹ۔ او بھائی صاحب، تماشا، میں اب کیا، یعنی تماشا از اے ویری لیجیٹیمیٹ۔ صاحب اگر دیکھیں نا، جب آپ نے آپ کے اندر سنجیدگی اور آپ اس کو آگے لے کر چلے معاملات کو اور سب کو، تو تماشا فرض کیا، کہہ بھی دیا تھا، تو چودھری نثار علی خان صاحب کہتے اچھا جی تماشا کا میرا مقصد نہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک وقت میں عمران خان نے بھی تو مفہوم تبدیل کیے نا، شرمناک، شرمناک کا مطلب نام رسم، تماشا مطلب ہے کہ یہ آپ نے یعنی کیا یہاں پہ جو ہے نا کوئی پیار بنا رکھی ہے بہت ہوتا ہے، اسی تو آپ اس میں تھوڑی سی یہ وائی آر یو کریٹنگ اے سین اننیسیسریلی، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یار کیوں تماشا لگا رہے ہو۔ اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو وہ مفہوم پہ نہیں جانا چاہیے، خدا نخواستہ کوئی نہیں۔ نثار علی خان صاحب کو بھی چاہیے نا روزانہ اگر آپ پارلیمان دیکھیں، آپ پرائم منسٹر کی عدم موجودگی میں آپ وزراء کو ڈانٹتے بھی ہیں، آپ ایک سینئر پارلیمنٹرین ہیں، آپ کے پاس اقتدار، دبدبہ ماشاءاللہ، اور بڑے تکڑے، یعنی ایسے ویسے وزیر نہیں ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جب بولتے ہیں تو وہ کم از کم پارلیمان کی باقی پارٹیوں کا یعنی اس لحاظ سے ادب احترام ان کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی چیز ان کو کہتے کہ اچھا جی میرے رویے کی وجہ سے تو کوئی ایسے کہ مجھے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے ان کو، اور کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگر تماشے سے ہی آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ آ کے یہ نصرت صاحب معاملہ یہ آپ خود اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پیسے لگتے ہیں
ایک نیشنل اسمبلی کا ایک سیشن 1 گھنٹہ کی یہ کوئی مفت میں پڑتا ہے اس قوم کو؟ اس میں آپ تماشے کی بنیاد کے اوپر باہر چلے جائیں تو وزیر صاحب کو چاہیے نا جا کے منا کے لے آئیں. یعنی یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اپوزیشن ناراض ہو کے چلی جاتی ہے احتجاج بھی اس بات کرتی ہے. پہ ناراض کون سا سبسٹینٹیو ایشو جس بات پہ آپ ناراض ہو گئے اور کون سا کسی تماشے کے لفظ پہ اگر کون سا آپ سبسٹینٹیو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ یہ چودھری نثار علی خان کے دل میں اگر کوئی محبت کے زمزم بہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں. اگر اس میں لفظ تماشے کی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا ڈسٹرب ہو رہا ہے تو تھینک یو ویری مچ. میں نے پہلے ہی ابتدا کی تھی, مجھے پرووک نہ کیجیے گا. آپ کیا یہ یعنی کہ ایک عادت واپس ہو جائے کہ جی آپ اچھا ملا عبد القادر کا مسئلہ ہو تو میں جیسے ان کی پھانسی کا حامی ہو گیا, کوئی اور بات ہو تو میں امریکہ کا ہو گیا, آپ جیسے لوگ آپ جیسے فلانے. اب میں یہ بات کروں بھائی, میں کیس ٹو کیس بات کرتا ہوں. جب بھی کبھی چودھری نثار علی خان نے میری دانست میں, ہو سکتا ہے وہ درست ہو, جب بھی کبھی کوئی رانگ پوزیشن لی ہے, سب سے زیادہ اس پروگرام میں اچھا تو چلو ٹھیک ہے نا, تو اس کی بنیاد پہ آپ لیکن میں نے چلے آپ نہ کریں. اچھا جی آپ نہ کریں, لیکن چودھری نثار علی خان صاحب کو یہ تو نہیں چاہیے. ٹریویل پوائنٹ اسکورنگ جیسے وہاں ہو رہی تھی, میں ان کو کنڈیم کر رہا ہوں کہ یار فضول باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہو اور آپ مجھے اسی راستے پہ لا رہے ہو. میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا تھا, کیا آپ اس میں اس گھناؤنی اس خوفناک حقیقت کو ڈسکس کیوں نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت جو ہے وہ اس وقت لرز رہی ہے, تھر تھرا رہی ہے, کسے لرز رہی ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی باقاعدہ تاریخ دے کر کہ جی ہم چہلم کے دن کیا کریں گے. نصر صاحب یہ تو ساری باتیں دیکھیں, چہلم کے بعد اگلے دن جب یہ ہوا وہ وقت بھی تو گزر گیا نا, اب جا کے بات کریں. ہم لوگوں کی اور نصر صاحب یہ کوئی کوشچن ہی نہیں ہے, یہ ساری آئی واش ہے, جو بے بس اور بے حس ہو جاتے ہیں. دیکھیں نصر صاحب میری بات اس میں انہیں علت پڑ جاتی ہے ہیروین کی. ہم لوگوں کو معافی چاہتا ہوں میں, ہم لوگوں کو تماش بینی کی عادت پڑ گئی ہے. کس کو؟ ہم لوگوں کو. ہم سے آپ سے مراد ہماری قوم کی اور ان کے لیے یہ تماشے کرنے کے لیے. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ نے ابھی 9 بجے کے سارے بلیٹن دیکھ لو, ان میں لیڈ سٹوری کیا چل رہی ہے؟ کیا چل رہی ہے؟ تماشا نہیں چل رہی ہے. چل رہی ہے نا, تو تماشا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے الفاظ چودھری نثار علی خان صاحب واپس لے لیتے تو یہ تماشا شام کو نہ چلتا. میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ پنجاب سے جرنلزم میں اب وہ میس کمیونیکیشن, آپ کے زمانے میں جرنلزم تھا میس کمیونیکیشن. اچھا جی, میس کمیونیکیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ماسٹر. نہیں شکر اللہ کو, الحمدللہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو باقاعدہ ڈگری کے لیے 2 سال لگا کے اس ملک کی بڑی ہی بلند یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں جو جرنلزم سیکھا ہے, بخدا اپنے ایمان سے مجھے اپنے ایکڈیمک آنیسٹلی بتاؤ, ڈز اٹ میک 9 o'clock لیڈ سٹوری؟ نہیں کرتی نا. So what are you doing? لیکن you are turning آپ سنیں تو صحیح, information slots into entertainment slots. نہیں نصر صاحب, میں اس بات کے جو پریزنٹیشن کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس بات کے اوپر اپوزیشن پارٹیز احتجاج کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, اگر اس کو میڈیا نہ دکھائے تو یہ جرنلزم آپ نہیں سیکھی ہوگی, میں نے نہیں سیکھی جناب. اس کو اس کے پریزنٹیشن کا جو یہ وہ ڈول ڈمکے کے ساتھ آپ اس طریقے سے نہ کریں, لیکن یہ نیوز بنتی ہے. اسلام آباد سے کال سن لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا ہے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا پروگرام پر اس وقت سے دیکھ رہا ہے. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں شکیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھائی فرمائیے. یہ جو آج چودھری صاحب نے جو کہا فضول بحث ہے, میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, جو آپ کی اپوزیشن تھی جب پیپلز پارٹی کو آپ گالی دیتے تھے بولتے تھے, اس ٹائم یہ کیا تھا؟ اچھا چلے جی. بہرحال وہ جب گالی دیتے تھے تو اس کا بھی وہ سنتے ہی رہتے تھے. شرمناک لفظ ہو یا تماشا, تماشا تماشا خود نہ بن جانا, تماشا دیکھنے والوں. اب یہ تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب مجھے بتاؤ کہ اتنے سنجیدہ شاعر کلاسیکل پوئٹس جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. آئینہ کے ہے
پتہ نہیں کیا وہ میوے نہیں آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بوائل ڈاؤن کریں ایشو کیا ہے. لفظ جو ہے یہ تماشا یا یہ شرمناک کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کا لہجہ آپ کا پورا بیہیویئر کاؤنٹ ہوتا ہے. اپوزیشن یا گورنمنٹ پارٹیز کے اندر ٹھیک ہے کسی جگہ پہ اپوزیشن زیادتی کر جاتی ہے, کسی جگہ پہ گورنمنٹ کے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی چھوٹے تماشا کے وہ آپ بندہ ڈٹ جائے کہ جی میں تو جناب میں لکھنوی ہوں, میں اعظم گڑھ سے آیا ہوں, میں تو بتاؤں گا کہ تماشے کا مقصد نیگیٹو ہی ہے. آپ کیا اچھا یار آپ کو کوئی بری بات لگی ہے, میں نے تو اس سینس میں کہا تھا نہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, واپس آ جائے, دو بندے باہر بھیجیں, آپ وہاں سے بلا کے جو ہے نا ان کو ڈاکٹر فضل کو بھیج دیں, مگر کوئی اور نہیں جاتا تو بنیادی موضوع کیا ہے. ہاں جب سے تمہیں یاد ہے میں اس بات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, یہ خرافات یہ ایسی چیزیں جو کہ ڈسکس ہونے یہ خرافات کیوں میں ڈسکس ہم کیوں ڈسکس کرنے پہ مجبور ہیں کہ میرے نام نہاد عوامی نمائندے, میرے عوام کے منتخب نمائندے, ایک مقدس ہاؤس, ایک باعزت ہاؤس, وہ ان خرافات میں کھویا ہے. میں نہیں کھویا. تو بس اس کو ڈسکس کرنا بھی ان خرافات کی یعنی ایک طرح کی معاونت کرنا ہے. آگے چلے ان کو کہیں کہ اچھا جی واپس آ جائے, نہ 2-4 دن ضائع کریں, لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, پورا سیشن ایسے نہیں چل رہا ہوتا. بٹ ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کی بات. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق صاحب, عرض یہ ہے کہ اتنے سنجیدہ جن کے دور رس اثرات پورے معاشرے کو ہلا سکتے ہیں یار, وہ مسائل ہمارے سامنے, اور یہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کی بات ہے. جس حکومت کے مونچھوں والے اتنے تکڑے رانا صاحب جو ہیں, جو ٹیلی ویژن پہ داد فریاد کر رہے تھے, اس حکومت میں جس کے پاس یہ کرائسس آنے والا ہے, جس کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ سامنا کرنا پڑے گا, ان کی برادر پولیس فورس ہے 1,78,000 افراد پر مشتمل. یہ کل جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے, آپ نے جو ماشاءاللہ تحقیق کر کے مجھے آپ نے بتایا تھا, میں نے نہیں بتایا تھا, وہ مشتاق صاحب آپ نے بتایا تھا, آپ نے تحقیق کر کے مجھے بتایا تھا کہ کیا جھگڑا ہو رہا ہے. آپ تک جتنی بات پہنچی وہ کل آپ نے عیاں کر دی, ایک ہی دن بعد. اتفاق کی بات ہے, مجھے پوری طرح پتا ہے کہ اعجاز حیدر کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی تم نے اور اس نے کوئی سازش کی ہے یا کوئی مل کے کوئی سٹوری کی ہے. وہ میرا دوست ہے, تمہارے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہے, اور میری بھی ویسے اعجاز سے اب کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے, میرے گرائی ہے ویسے ایک چیز, یہ دیکھیں نا میری ان سے اس طرح کی دوستی آزاد کشمیری کنیکشن, وہ آزاد کشمیری میرے اپنے ڈسٹرکٹ تحصیل کے یار چھوڑیں, یہ نہ کریں آپ. کل آپ نے ذکر کیا, آج اعجاز حیدر نے باقاعدہ نیوز میں آرٹیکل لکھا جس کی سرخی اپنی جگہ بہت گھبرا دینے والی ہے, آن دی ورج آف میوٹنی, بغاوت کے دھانے پر. ہاں بالکل ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہی بات کہ حضور یہ جو 3 آرمی کی کور کے مطابق یہ جو اسٹرینتھ ہے 1,78,000 افراد پر مشتمل, اس کو کمانڈ کرنے والے افسران بہت پریشان ہیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ پن پوائنٹ کیا ہے کہ پہلے ان کا اجلاس قلعہ گجر سنگھ تھانے میں ہوا, اور کتنے گھنٹے کا اجلاس ہوا, 6 گھنٹے کا اجلاس ہوا, جس میں انہوں نے وہی وہ تمہارے والی بات کہی کہ جی یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے نام پر اس فورس سے جو پہلے کی بنائی ہوئی اپنی ہسٹری کے ساتھ اپنی کوتاہیوں سمیت جو مرضی آپ ان کی بڑی آپ ان کے پیرلل ایک تنظیم کھڑی کر رہے ہیں, ان سے ماورا
اور اس میں آپ ایلیٹ فورس بھی ڈال رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم، پولیس کا اپنا بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا سی ٹی اس کو بھی ڈال رہے ہیں، اور اسپیشل برانچ کو لے رہے ہیں جس کی اپنی ان کی ہسٹورک کے کارپائل، ہوم ڈپارٹمنٹ کے بابو کے آگے ڈال رہے ہیں، اس کو آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کے بابو اس کے آگے لگا کیا رہے پتا ہیں، پولیسنگ کا، اور یہاں پہ آپ جن لوگوں کو افسروں کے طور پر اپوائنٹ کر رہے ہیں ان کو آپ آرمی سے بارو کر کے انڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ بہت بڑا، اب آج کی آپ کی اطلاع کیا ہے؟ آج ان کی فائنل میٹنگ تھی، بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، اور یہ سی ایم صاحب کو بھی پتا ہونا چاہیے، باقی لوگ بھی جانتے ہیں، ان کی بھی نظر ہے اس میں. آج نصرت صاحب سی پی او سینٹرل پولیس آفس جو کہ پنجاب کا ہے، وہاں پہ آج یہ اجلاس ہوا اسی سلسلے میں، اور 150 افسروں نے شرکت کی. کتنے؟ 150. اور یہ کون سے افسر ہیں؟ جو کہ گریڈ 17، 18، 19، 20، یعنی پوری فورس کا آلموسٹ کمانڈ وہ کٹھی ہوئی، پوری کمانڈ کا اجلاس ہوا. اور وہاں پہ کمانڈ نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ اسپیشل برانچ جو ہے آئی جی کے انڈر ہوتی ہے، اور آئی جی کی یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی آنکھیں اور کان ہوتی ہے، یعنی خالی کو کاؤنٹر ٹیررزم اس ملک کو نہیں درپیش، اس کو اشتہاری بھی پڑا ہوا ہے. ایک منٹ اپنا پوائنٹ روک لو، میاں والی سے کال لے لو، شاید یہ بڑی. السلام علیکم جی، میں چاہ رہا ہوں کہ تم پھر فلو میں بات کر لو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ نصرت صاحب سے بات کرنی تھی. جی نصرت صاحب سن رہے ہیں، کون سا بات کر رہے ہیں؟ امجد بات کر رہا ہوں جی، پورنیہ ضلع میاوالی سے. جی امجد. یہ میں بات کر رہا تھا جی کہ رانا صاحب نے کیا اپنے فیلئر کو تسلیم کر لیا؟ کس کو؟ فیلئر سے زیادہ فیلئر نہیں، ابھی تو وہ بے بسی کا اظہار کیا. اچھا تو آپ کہہ رہے ہو کہ سب سے زیادہ ریزائنمنٹ اسپیشل برانچ. انہوں نے کہا کہ بھائی اسپیشل برانچ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی باقاعدہ، یعنی آپ دیکھیں نا ان کی خفیہ پولیس ہوتی ہے، اور خفیہ پولیس اگر آپ ٹوٹل کی ٹوٹل آئی جی کے اختیار سے نکال کے ہوم ڈپارٹمنٹ سیکٹری ہوم کے انڈر کر دیں. ایسے ہی ہے، میں گاڑی چلاؤں یار بیک مرر کے بغیر. دوسرا صاحب دیکھیں ایک چیز، جو لوگ کچھ ان کی کوئی چیزیں جو ان کی پولیس والوں کی نہیں ماننے والی ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پریزن ڈپارٹمنٹ آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی جیل خانہ جات آپ نے دیا ہوگا نا، بابو ہی چلا رہے نا، سیکٹری ہوم ہی چلا رہا ہے پنجاب کا، ایڈیشنل سیکٹری چلا رہا ہے، وہاں پر بھی آئی جی اپنا، لیکن کیونکہ آپ نے سویلین کنٹرول میں دیا ہوا ہے بیوروکریسی کے. مجھے بتائیں نصرت صاحب، پاکستان کا یا پنجاب کا کوئی ایک جیل بتائیں جو کہ ان سویلین سے چل سکا ہو. کوئی ایک آپ کہیں کہ جی فلاں جیل جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر نہ منشیات اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی خرافات جا سکتی ہے، نہ کوئی خاتون جا سکتی ہے، نہ کوئی وہاں سے جو ہے نا موبائل اور کچھ یہ ڈپارٹمنٹ اس لیے ہے نا کہ آپ نے آئی جی پریزن آپ نے پولیس سے لے کے اس کو یا پولیس سے آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر کر دیا ہے. تو آپ یہ ہومیوپیتھک سا ایک اپنے ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں جس پہ میکسیمم موجیں ہوں گی، مثلا 10-15 کرنیل اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، 20-25 میجر ہوں گے، وہ آلریڈی بیٹھے ہوں گے، وہاں سے مانگیں گے، وہ تقریباً آلریڈی ان کے رشتہ دار ہی ہوں گے، کوئی 25-30 کو کیپٹن ہو جائیں گے. اور پھر کیا آج انہوں نے کیا کہا؟ آج انہوں نے کہا کہ بھائی پنجاب کا ہر افسر جو بے بسی کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا، اب میں نے کل ہی بات کی تھی نا کہ اب دنیا کا کون سا پولیس افسر ہوگا جو رانا ثناء اللہ اور عبد شیر علی کو بیک وقت خوش رکھ سکے، یعنی اس کے ساتھ چل سکے. کوئی ایک بندہ بتائے. تحصیل اور ضلع بانٹے ہوئے ہیں، مثلا شیخو پورہ آپ جائیں گے، آپ کو یقیناً ڈی پی او لگے ہیں تو آپ کو رانا تنویر کی ماننی پڑے گی. ایس ایچ او کہتے ہیں ایس ایچ او میں خود لگاؤں گا، آپ چھوڑیں. باقی یہ گجرات میں، سیالکوٹ میں، سارا پورے پاکستان میں ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، کے پی کے میں تھوڑا سی میں آپ کو بتاؤں نصرت صاحب، کے پی کے میں جب سے ناصر خان درانی آئے، یہ ان کی باقی باتیں اپنی اختلاف ہو اپنا، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس معاملے کے اوپر کہ خیبر پختونخوا میں ناصر خان درانی جس دن سے آئی جی بنے، انہوں نے بلکہ پرسوں کی بات ہے 2-4 دن، انہوں نے کہا چیف منسٹر کو ایک اجلاس میں، انہوں نے کہا میں نوشہرہ کا جو ڈی پی او تبدیل کر رہا ہوں، آپ جو مرضی کر لیں. اور انہوں نے مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے تبدیل کیا یا نہیں کیا، کہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے، کوئی ایم این اے ایم پی اے جا کر ڈی پی او آر پی او نہیں لگاتا. تو آپ نے یہ کیا، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ بڑا صوبہ سینیارٹی مل جاتی ہے. اگر ہمیں سینیارٹی بھی نہیں ملے گی تو اچھے پولیس افسر جو کہ اب آٹے میں نمک کے برابر. ناصر درانی کا آپ نے ذکر کیا پشاور سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جناب یہ جو اسپیشل برانچ اور اس کو اس سے ہٹایا جا رہا ہے، آپ کی بالکل صحیح ہے، سلسلے میں رائے ہے، لیکن جو
पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान सूबों में ये बेसिकली। आप पहले अपना नाम तो आप अपना तारफ तो करवाएं भाई। मैं जाहिद साहब बात कर रहा हूँ, जाहिद पिशावर से जी। ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान सूबे में बैठे होते हैं, इन्होंने सूबाई अफसरान की प्रमोशन और उनकी सीटें पकड़ी होती हैं। प्रोविंशियल अफसर सूबे के, हाँ सूबाई अफसरान को, और सूबाई जो पुलिस का मेजर हिस्सा होता है 90%, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया होता है। 18वें अमेंडमेंट के बाद कोई इनका हक नहीं बनता कि सूबों में आकर ये अफसर। तो किधर है फेडरल गवर्नमेंट में? तो ये छोटा सा इस्लामाबाद है, यहाँ पर कोई 2-4 थानों की गुंजाइश थी, वैसे 10-12 बन गए, तो किधर जाए? आप इसका पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान पीएसपी के अफसरान किधर जाए? आप इसका लीगल स्टेटस देख लें जनाब। इसकी जो नहीं, कहाँ भेजे? मसलन इंडिया भेज दें, कांगो भेजे, कहीं तो होगा ना कोई। ये जो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं उनकी। अच्छा, डीएमजी जो अफसरान है वो किधर जाए? उनको भी वापस भेज दें इस्लामाबाद, कि वो भी तो पुलिस के अलावा। जनाब ये आप मेरी बात तो मुझे मौका दें, 1 मिनट तो मैं आपको समझा देता हूँ। डीएमजी के अफसरान का एक प्रोविंशियल अफसरान के साथ एक प्रमोशन का वो तय हुआ है, जो कि पीएसपी अफसरान सूबाई अफसरान को प्रमोशन का कोटा नहीं दे रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, इसको मजीद बात करेंगे इस पे। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। अच्छा नुसरत, अखोड़ा खटक से कॉल ले लो, बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरीद खटक बोल रहा हूँ जी, अखोड़ा खटक से। जी खटक साहब, ये राना सानोलौह साहब के बारे में बात करनी थी जी कि ये खामखा पता नहीं बौखला गए कि क्या वजह है कि अपनी हुकूमत में पोजीशन का किरदार अदा कर रहे हैं जिस तरह चौधरी निसार साहब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आपकी राय। अच्छा जी, आप वो वक्फे के दौरान किसी दोस्त ने फोन करके किसी का उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देखें ये बात नहीं, ये तो वैसे इंडक्शन थे 115 पुलिस कैडर के अफसरान हैं जो कि सूबे में, और वो आते भी हैं सूबे के कोटे के ऊपर आते हैं। मतलब जब वो सीएसएस करते हैं तो नुसरत साहब वो कोई इस्लामाबाद के नहीं होते, कोई यहाँ इस्लामाबाद की छोटी सी कैपिटल टेरिटरी है, वो कोटे से आते हैं और फिर जरा उनको पूरे पाकिस्तान में उनको बाकी भी जो सीएसएस करके जितने भी ग्रुप्स आते हैं वो भी कोटे की बुनियाद पे आते हैं सारे। लेकिन असल मामला नुसरत साहब ये नहीं है कि अपना सूबाई या मरकजी अफसर, मकसद सिर्फ हमारा कहने का ये है कि आप जब इस तरह का एक डिपार्टमेंट बना के किसी एक सूबे में तजर्बा करेंगे और उसको होम डिपार्टमेंट के अंडर करेंगे तो उसका वही हाल होगा जो जेल खाना जात का है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास जो पहले से मौजूद 1,78,000 बदनसीब हैं उनको आप मॉडर्नाइज करें, फुली इक्विप करें। अब आज जैसे बड़ी उम्दा बात, मैं सलाम पेश करता हूँ, बिग क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे। शहबाज शरीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कल जिन पुलिस एहलकारों ने खुद आगे बढ़कर उस पुष्पांबर को रावलपिंडी में रोका, उनके वर्सा के लिए आपने 1-1 करोड़ रुपए की खतीर रकम का ऐलान किया। बहुत भारी रकम है, शुक्रिया आपका। लेकिन मुश्ताक, अरबों रुपए भी जो हों वो एक इंसान की जान की तलाफी तो नहीं होते ना। क्या ये ज्यादा बेहतर ना होता उनको शील्ड दें कि हमने यही पैसे इन्हीं लोगों को, जो मैं कल से कहे चला जा रहा हूं कि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यार, इनकी हिफाजत के ऊपर हमने इनकी इक्विपमेंट के लिए ये कर दिया होता ताकि इन बेचारों को निहत्ते ऑलमोस्ट खाली वर्दी पहन के आगे इंटरसेप्ट करके एक बंदे के रोक कर अपनी जानों के नजराने न देना पड़े। रोना भैया बस सिर्फ यही है। एक और गुजारिश करूं जी कि इस मुल्क के अंदर हमने देखे पुलिस का महकमा ऐसा है ना कि इससे खुश कोई नहीं होता, और ज़ाहिर सारी चीजें वो उनकी बुझा भी हैं लोगों की हर जगह पे। लेकिन आपने पूरे 66-67 साल के अंदर एक महकमा आपने कायम किया कि आपने कहा जी ये करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, अच्छा है, जहां पर कोई किसी के लिए जाके ये नहीं कहता कि बीट में फला। वो महकमा जो है वो मोटरवे पुलिस है।
اور موٹر وے یعنی وہ محکمہ بھی اگر اس ملک میں کسی نے قائم کیا تو وہ کوئی ڈی ایم جی افسران نے نہیں کیا، نہ کسٹم والوں نے کیا، نہ انکم ٹیکس والوں نے، نہ ریلوے والوں، نہ پوسٹل والوں نے، وہ پولیس والوں نے کیا. تو اگر آپ نے ان کو سیاسی دباؤ سے نکالا ہے، کریڈٹ بھی دے دو، افتخار رشید صاحب نے کیا، جس نے بھی کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے پولیس افسر، آپ نے کہا نا کہ اچھا یہ ایک سکسیس سٹوری جو ہے یہ پاکستان کے نا پروونشل یہ آپ پولیس کے باقی علاقوں میں بھی کر سکتے اگر آپ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی کو آپ پولیٹیسائز نہیں ہوتے کہ کسی کو کرتے آئے. تو اگر پولیس والوں نے اپنی زندگی میں اپنے اس کے ساتھ ایک موٹر وے کا ایک محکمہ پولیس کا قائم کر کے پوری دنیا سے خراج تحسین اور پورے پاکستان سے خریدا ہے، تو آپ پولیس والوں کو اسی طریقے سے آزاد کریں سیاسی دباؤ سے. وہ یہ رزلٹ آلریڈی دے رہے، باقی بھی دیں گے. تماشا کہنے پہ بفر جانے والا، بوکھلا جانے والا کمبخت سیاستدان اس بیماری سے، اس علت سے دماغ کو اپنے نہیں نکالے گا بھیا کہ میں نے اپنے دشمن کو جو ہے اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا، اپنا ایس ایچ ہونا چاہیے، جس کو فون کروں پھڑ لے، یہ اس کو چھوڑ دو. یہ تھانے داری ان لوگوں نے میرے ملک کے بیسک مسائل کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، یہ بات تو نصر صاحب یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ دیکھیں خیبر پختونخوا نے میں وہاں کے چیف منسٹر نے یا عمران خان صاحب کراچی سے کال لے لو، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم موضوع بدل رہے ہو تو کراچی سے کال لے لو تاکہ اگر پھر تم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف زیدی بات کرو کراچی سے. جی زید صاحب جی فرمائیے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پولیس افسران اور ہمارے پولیس کے اہلکار جو ہے وہ مسلسل شہادتیں پیش کر رہے ہیں ان انتہا پسندوں کے ہاتھوں. جی ٹھیک ہے. اور انتہا پسند جو ہے وہ للکار کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہم جو ہے وہ التجائیہ ریکویسٹیں بھیج کے جو ہے وہ ان کو اپنی طرف مذاکرات کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو مجھے صرف آپ حضرات سے یہ سوالات پوچھنا ہے کہ کیا پاکستان کوئی خیراتی ملک بن چکا ہے کہ جس کی کوئی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کسی فوجی کے سر کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں پر کسی پولیس اہلکار کے سر کی خیراتی نہیں جی، خیراتی نہیں. انفارچونیٹلی ہماری ریاست اپنے فرائض سے غافل ہے اور یہی ہم رو رہے ہیں احسن بھائی، ہم یہی. اچھا میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تعریف کی کہ وہاں پہ تھوڑا سا ایک سپیس ملا ہے آئی جی کو، ناصر درانی کو، اور چیف منسٹر نے دیا اور باقی لوگوں نے کہ ایم پی ایم این کسی کا آپ ڈی پی او کسی کے تھانے دار نہ بنائیں. اس کے ظاہر آہستہ آہستہ اس کے نتائج نکلیں. لیکن دوسری طرف مجھے سمجھ نہیں، آج اکوڑا خٹک آئے وہ ظاہر دھرنا دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے یعنی عجیب و غریب ایک بات کہہ دی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ خان صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں کہ وہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ آپ کو سنوا دوں، میری کوئی رہنمائی فرمائیں کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کی سمجھ، آپ سینئر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا تو دکھائیں. جی ضرورت طنز کرنے کی تو نہیں آپ مہربانی، آپ کو پتا دل سے محبت کرتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے بجلی مہنگی کون کر رہا ہے؟ پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کر رہا ہے. پٹرول تیل کون مہنگا کر رہا ہے؟ پختونخوا کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا سینٹر سے ہو رہا ہے؟ نوٹ کون چھاپ رہا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے؟ پختونخوا کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے؟ پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے، ان کو پتا ہے کہ صبح مہنگائی نہیں روک سکتا، مہنگائی روکنا تو سینٹر کے ہاتھ میں ہے. اچھا میں اتنا گزارش کروں، ٹھیک ہے اب اس پہ لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہے کہ صبح کیا کیا مثلا مولی، ٹماٹر، سبزی، یہ کو پیٹرول کی میں عمران کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں نصر صاحب. یہ آپ بے شک آپ اچھا چلے آپ ایگری کرتے نا. ابھی مہنگائی اس وجہ سے بڑی ہے کہ ہم نے ایک دم سے 500 ارب روپے دیے سرکل کے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے لیے نوٹ چھاپے، اس سے روپے کی قدر کم ہوئی. ٹھیک ہے روپے کی قدر کم ہوئی نا، روپے کی قدر کم ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں تیل، انرجی ہم امپورٹ کرتے ہیں بابو. مولیاں بھی یار مولیاں اگر پیدا ہو جاتی ہیں مشتاق، جب کاشتکار جب مولی نکال لیتا ہے، اکھاڑ لیتا ہے جب اپنی فصل میں سے تو اس نے اس کو مارکیٹ پہنچانا ہوتا ہے نا بابو.
نہ کرو ایسے. یہ میں ان کے اس پوائنٹ سے اچھا چلیں اگر چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات میں یہ جی مارکیٹ پرائز بالکل آپ کی غلط ہے. میں عمران خان کی بات بالکل میں نے آپ کی بات مانی. دس از فسکل مینجمنٹ اینڈ مانیٹری پالیسی بائی دا فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بیسیکلی اگر مرکزی حکومت کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو مظاہرہ ہے وہ 22 دسمبر کو آپ لاہور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جناح ایونیو کس لیے یہاں پر قادر سے تو کیا سنڈے کے سنڈے یہ اب آپ کا سوال کیا لاہور میں کوئی مرکزی کو وہاں نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں مرکزی گورنمنٹ وہاں وہ بھی آپ کی طرح وہ ہم مہنگائی کے خلاف دھرنا نہیں کر رہے تو وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں پھر؟ وہ تو ہم نے کرنا ہے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ جو 4 کانسٹیٹوئنسیز اس کا کیا تعلق ہے مہنگائی بھائی اگر ان میں نکلا ہے نا کہ انگوٹھا ویریفائی نہیں تو اس کا ہوتا ہے سارے الیکشن جو ہیں وہ برے ہوئے تھے. تو لاہور میں اسلام آباد آ کے یہ کریں نا ہم تخت لاہور میں بیٹھ کر ذرا اس کی چولہے ہلانے کے لیے کرنے ہیں وہ صحیح ہے. یہ تمہاری بات میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کا فوکس مہنگائی پر احتجاج کر رہا ہے تو آپ اس بات پہ کنونس بھی ہیں کہ صوبے نہیں کر رہے میں ذاتی طور پر بالکل مرکز کرتا ہے. دیکھو یہاں پر آ جائے فسکل مینجمنٹ اینڈ مانیٹری کنٹرول سمجھ گئے بات کو جو کہ بہرحال ابھی تک مرکز کے پاس ہے. اگر آپ اس میں جو ہے وہ روپے یعنی نوٹ چھاپتے رہیں گے زیادہ ریونیو اکٹھے نہیں کریں گے بابو اور ظاہر ہے کہ ہم ایک انرجی ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں تو اس کا آٹومیٹکلی ایک اسپائرل افیکٹ ہوگا. لیکن یہ بات تمہاری بالکل یہ بات بتائیں نا 100% عمران خان صاحب ایک سچے آدمی ہیں وہ کہیں کہ دیکھیں اس بات پہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا نا خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ مرکز کر رہا ہے تو یہ بات پھر لوگوں کو بتائیں کہ جی اسلام آباد لائیں تو اسلام آباد ہم اگر وہاں پر جا رہے ہیں لاہور کر رہے ہیں تو پھر لاہور کی وجوہات بھی بتائیں کہ جی لاہور پہ مظاہرہ کر رہے ہیں تو لاہور کا کیا امپیکٹ ہے کیا وزیر اعظم اتوار کے دن ہے تو عام طور پر ویکینڈ چونکہ نواز شریف صاحب وہاں گزارتے ہیں تو شاید یہ خیال ہوگا اس دن وہ نہ جائیں وہ کہیں گے اچھا جی ویکینڈ میں مری میں گزاروں گا. یار دیکھو لاہور میں کھڑا ہو کر اوے نواز شریف مہنگائی ہو رہی اس میں کہنے میں جو مزہ آئے گا تو یہاں تو وہ پشاور میں کر لیں وہاں قصہ خوانی بازار میں کہہ کے نواز شریف تمہارے محلے میں جا کے تمہارے مکان کے نیچے تمہیں للکارنا تھلے آئے مشتاق اس کا تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا نصر صاحب. پھر آپ لوگوں کو سچی بات بتائیں کہ ہم بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ایک مومنٹم بنا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ بلدیاتی الیکشن کے لیے نہیں. آپ پھر کہو گے کہ میں چودھری نثار کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہا ہوں. منا چودھری نثار کے منہ سے اس دن جو بات نکل گئی تھی اسی کا جو ریئیکشن تھا جو دکھایا وایا اب میرے دوست خورشید شاہ. اچھا پھر انہوں نے جب کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک سازش کی بو آ رہی ہے کہ یہ ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اچھا نئے الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو پھر ایک کردار ہوتا ہے نا آپ کو لیڈ کرتے ہیں. ہاں تو بھائی آپ کو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اور اس میں چھوٹی باتوں میں سیاست اور سیاست میں وقت کی پابندی. آج 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا. اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے تو اقبال کے بارے میں ان کے خیر خواہ ان کے کارکنان ان کے اس فنکشن میں جو منتظر لوگ تھے ان کی بات سنیں. ہمیں یعنی پشاور سے باقاعدہ ایک پیکج ہے. تم انٹرٹینمنٹ سے بات نہیں میں انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں کر رہا. تبدیلی دکھا جی پیکج کر لو بھائی تم انٹرٹینمنٹ کر لو. انتہا ہو گئی انتظار کی آئینہ کچھ خبر لیجیے جناب تبدیلی آ گئی. انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئی. صبح 11 بجے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اکوڑا کھٹک میں انسدادی پولیو مہم کے لیے پنڈال سجایا لیکن خود 5 گھنٹے تاخیر سے پہنچے. سارے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے اس انتظار میں. عمران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ ملک میں چینجنگ آئے گا اس کی وجہ سے ملک میں تبدیلی آ جائے گی. لیکن ابھی تک عمران خان میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ کس لیے جمع ہیں. یہاں پر بہت ہی سیکیورٹی گارڈ افسر وغیرہ سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. افسوس کی یہ بات ہے کہ ابھی تک نہیں پہنچے اور کوئی چینج وغیرہ یہاں پر آیا ہی نہیں ہے. بچے ہاتھوں میں پھول لیے بھوکے پیاسے بیٹھے رہے لیکن عوامی خان وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں تقریب میں شرکت کرتے رہے جس پر ورکرز نالا دکھائی دیے.
اگر چینج کے نام پہ سارے بندوں نے ووٹ دیے تو ہم چینج چاہتے ہیں، اس لیے اس کا یہ شدید انتظار یہ سارے ینگ لڑکے یہاں پہ کر رہے ہیں. تو ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں وہ لیڈر ہو، شاید وہ ایم این اے ایم پی ایس ہو، جتنے بھی لیڈر ہمارے پاس یہاں آتے ہیں ان کو کم از کم ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے. وہ تو چیئرمین ہے پارٹی کے، لیکن پابندی ضروری ہے. قوم جو ہے وہ وقت کی پابندی کی وجہ سے بنتی ہے. لوگ محسوس کر رہے ہیں تکلیف کہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ جلد پہنچ جائے گا. حکمرانوں کی راہ دیکھنا تو عوام کی مجبوری رہی ہے، لیکن عوامی حکومتوں کے دعووں کی یہ تصویر خود کارکنوں کو بھی ہضم نہ ہو سکی. بولتا پاکستان کے لیے عامر جمیل، آج نیوز، پشاور. عامر جمیل کا پیکج. اور نصرت صاحب، اس میں ان نوجوانوں کو جو کہ تحریک انصاف، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ادھر بیٹھ کے ان کو ایک محسوس ہوا. ورنہ لوگ اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو اپنے لیڈروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہیں وہ مصروف ہوں گے کسی اور جگہ پر، یہ وہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تبدیلی کا نعرہ، ہوپ کا نعرہ دیا تو وقت کی پابندی ضروری ہے. اور وقت کی پابندی دیکھیں، یہ دن کا فنکشن ہے 11 بجے، اور آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جس میں وہ پولیو کے قطرے پلان، جس میں سمیع الحق صاحب وہ رات کو پھر آپ نے جا کے انہوں نے یہ بات. میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک گلہ ضرور کرتا ہوں. جی بالکل. ایک تماشا ہوا، گلہ نہ ہوا. چلے تماشا یاد آ گیا. ایک تماشا ہوا، گلہ نہ. اچھا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو؟ ایک تماشا ہوا، گلہ نہ ہوا. مجھے افسوس یہ ہے مشتاق، میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، واقعتاً ہمارے اس وقت اتنے گمبھیر مسائل ہو چکے ہیں کہ مجھے افسوس اور دکھ ہو رہا ہے کہ میرے ملک کا کوئی بھی سیاستدان، آئی ایم سیئنگ وداؤٹ اینی ایکسیپشن، انہیں ایڈریس کرتا ہوا سنجیدگی سے نظر نہیں آ رہا. دیکھو، یہ لوگ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، انہیں منتخب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ یہ میرے اور تمہاری پریشانیوں کا حل ڈھونڈ کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اور تمہیں اس کے لیے سوچ بچار کرتے کم از کم سنجیدگی سے نظر آئیں. مجھے گلہ یہ ہے مشتاق کہ ہم وہ چونکہ وہ نہیں کر رہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کب تک ان کو جو ہے وہ ملامت ان کی کرتے رہیں، تو اب ہم کیا کریں. تو ہم بھی پھر جب یہاں بیٹھ کے تو ہمیں پھر یہ کرنا پڑتا ہے، انتہا ہو گئی انتظار کی اور اس ٹائپ کی. تو یہ ہمارا بھی عالمیہ ہے. بس یہ ہے کہ بس دعا کریں اللہ سے ایک دو میچ جیت جائے. میں باقی آپ تو ادھر کسی اور طرح سے مجھے میں تو ادھر لگا ہوا کہ آپ کی باتیں پاکستان سے لگا کوئی خوشی کی خبر ادھر سے نہیں آ رہی تو شاید باہر سے آ جائے. اور گدگدیاں کرنی شروع کر دو یار. میں کیا کروں یار؟ اچھا ایک چیز میں آج آپ چاہتے ہیں کہ میں جعلی دانشور کے طور پہ آپ کو کچھ اور باتیں کہ میرے ایک دل کی آواز، میں نے کہا میں ادھر آپ سے بات کر رہا تھا یا کوئی میرے ذہن میں پاکستان کا میچ آ گیا اور پاکستان تھوڑی اچھی پوزیشن میں تھا، 2-4 چھکے نہ لگ گئے اس دوران تو شاید جو ہے نا پاکستان اسی رفتار سے چل رہا. تو میں نے اپنے دل کی بات کی اور یہاں دل کی بات کہنا تو اپنے آپ کو کر لے بات کرو. جا کے میچ دیکھ لو، اب تم اجازت لے لو اور جا کے یہ دیکھو ہاتھ بندے ہوئے اجازت ہے دیکھو. او بھائی ہاں جائیے. چلے پھر ناظرین سے بھی چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @.tv. نصر جاوید اور مشتاق ناز کو بھی اجازت دیجیے. اللہ